گھر ایسا ہو. پہلی شادی کی رات گزری، دوسرے دن مولا کائنات سے رسول خدا پوچھ رہے ہیں علی فاطمہ کو کیسا پایا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اللہ کی عبادت میں مددگار پایا. کیا ہم اپنی زوجہ کو جن کی ہو گئی ہیں، جن کی نہیں ہوئی ہیں وہ ڈھونڈیں؟ کیا ہم ان کو اللہ کی عبادت میں مددگار پاتے ہیں کہ نہیں پاتے؟ یا ایک جوان جو آج چاہتا ہے اپنی زندگی آباد کرے، یہ سارے، کیا وہ اللہ کی عبادت کے لیے مددگار ڈھونڈ رہا ہے یا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ تو یہ ہماری نگاہ بتاتی ہے کہ ہم آگے زندگی کیسی چاہتے ہیں. ایک والدین اگر اپنے بچے کے لیے جاتے ہیں، کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں یا باطن کو دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں گے کہ ان کے لیے خدا ضروری ہونا چاہیے. ان کے لیے جب ماں باپ خود نماز کے لیے گھر کے اندر اہتمام نہیں کریں گے تو بچے سے آپ کیا کریں گے؟ بچہ نماز پڑھے گا. جب آپ خود قرآن کھولتے ہوئے کبھی نظر نہیں آئیں گے کہ بھائی والد صاحب بھی کبھی قرآن کا کھول کے بیٹھے ہوں، تو گھر پہ آتے ہیں میچ دیکھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل میں لگے رہتے ہیں، تو بچہ بولا بھائی یہاں تو یہی سیٹ اپ ہے، ہمارے یہاں پھر یہی کریں گے، ہم بھی یہی کریں گے. کیا کریں گے آپ بچے کو؟ بچے نے کبھی دیکھا ہی نہیں آپ نے تفسیر کی کتاب کھولی ہو. تفسیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کبھی آپ نے نہج البلاغہ کے ورقے پلٹے ہوں گھر کے اندر کہ بیٹا مولا کا کلام ہے، تھوڑا مطلب چلو میں سن لیتے ہیں، بٹ کھانے کی ٹیبل پہ کوئی ایک وقت کا کھانا گھر والے ساتھ کھاتے ہیں یا سب فوڈ پانڈا آرڈر کرتے ہیں؟ یا میں ادھر سے کھا لوں، میں ادھر سے کھا لوں؟ ایک حد اقل ایک دسترخوان گھر والوں کا مل کے ہونا چاہیے. خوب اسلام بانڈنگ ہے. آج کا سسٹم توڑنے کے لیے لگا ہوا ہے، ہر کوئی الگ الگ ہو جائے، ہر کسی کی اپنی آئیڈینٹی ہوئی ہو، تو اس میں بھی دو ہوئیتیں، ایک سامنے کی ایک چھپی ہوئی. اگر آپ ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو کوئی ایک اچھی حدیث پڑھ سکتے ہیں، کوئی کلمہ ایک کثار پڑھ سکتے ہیں، کوئی مناجات کا ایک حصہ پڑھ سکتے ہیں. شب جمعہ ہے مسجد میں ماشاءاللہ اگر دعائے کمیل ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن گھر کے اندر کیا گھر والے ایک ایک بچے کو آپ بولتے ہیں کہ آج آپ نے حدیث قصہ پڑھنی ہے، اگلے ہفتے دوسرا حدیث قصہ پڑھے گا؟ خوب یہ کلچر اسلامی کلچر ہے، یہ کلچر فاطمی کلچر ہے. تو کیا یہ ہمارے گھر میں ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ جو بھی مسجد نبوی میں ہوتا تھا خود رسول خدا روز آ کر اپنی بیٹی کو بتاتے تھے کہ کون سی آج سورت نازل ہوئی، آیت نازل ہوئی، کیا وحی ہوا، کیا ہوا. اس کے باوجود بی بی امام حسن سے پوچھتی تھی مسجد میں کیا ہوا، اور آ کر وہ بتاتے تھے کہ آج قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ حالانکہ سب جانتے تھے. گھر ایسا بنایا جا رہا ہے. بچہ آتا ہے، ماں کیا کہتی ہے؟ یا قرۃ عینی ثمرۃ فؤادی، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. ہم اپنے بچے کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ ہم تو کہتے ہیں بھاگو یہاں سے نکلو. عزیزان محترم، خوب یہ فاطمی گھر نہیں ہے. فاطمی گھر پورا پیکیج ہے. اس طرف معاشرے کو لے کے جانا ہے، ہمیں اس طرف بڑھنا ہے. بڑی بڑی باتیں ہیں، ہمارے بڑے بڑے نعرے ہیں، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ دنیا یوں ہو جائے. تو کیسے ہوگی جب ایک گھر ویسا نہیں ہو پا رہا؟ میں محلے میں تو اختیار نہیں رکھتا، میں گلی میں اختیار نہیں رکھتا، میں کم از کم اپنے گھر پہ تو اختیار رکھتا ہوں. گھر بھی چھوڑ دیں، اپنے وجود پہ تو اختیار ہے میرا یا نہیں ہے؟ لیکن جب میں اسی کی اصلاح نہیں کر رہا تو پھر میں انتظار کر رہا ہوں کہ وقت کا امام میرے گھر آئے گا. کہاں آئے گا؟ عزیزان محترم، خدا شناسی، خدا کو پہچانے. خدا نہیں ہے آج معاشرے میں، سب کچھ ہے. اگر خدا ہو جائے اور انسان کو پتہ ہو کہ کیونکہ شب جمعہ بھی ہے، محرومین کے لیے بھی ایک صلوات بھیج دیں اپنے تمام محرومین کے. اللہ صلی محمد. کیونکہ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، انتقال کرنا ہے، دوسری طرف جانا ہے، سب کو پتہ ہے، اور پتہ ہو کہ کہاں جانا ہے، جب اس طرف جانا ہے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں، لڑائیاں، نفرتیں، چھینا جھپٹی کس چیز کی ہے؟ سبقت لینی ہے، آگے بڑھنا ہے. نیکی میں بڑھے، قرآن کہہ رہا ہے نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، نہ کہ دنیا کے اندر آگے بڑھو. یہ اس کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. فلانے نے مجلس بڑی کرائی ہے تو میں بھی مجلس بڑی کراؤں گا. فلانے نے نیاز اتنی دی ہے تو جب ہم بھی نیاز میں دیں. ہماری تو یہی بھاگ دوڑ ہے. اچھی بات ہے آپ دیں، لیکن ایک دوسرے سے مقابلہ کیسا؟ ایک دوسرے کے لیے حسد، جلن. بہو جو ہے اس کو ساس سے مشکل ہے، کسی کو اپنی نند سے مشکل ہے، کسی کو اس سے مشکل ہے. وہ یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے. اور ٹی وی میڈیا جو ہے وہ اسی کو پروپوگیٹ کرتا ہے، اسی کو بنا چڑھا کے خوبصورت کر کے ہمیں دکھاتا ہے. آج آپ کے سامنے معاشرہ کس جہت پر ہے؟ لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا مشکل ہے. یہ تو آپ اہل بیت کے صدقے میں آ جاتے ہیں یہاں پہ بیٹھنے، ورنہ کون بیٹھتا ہے تھوڑی دیر؟ کسی کو سنتا ہے؟ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے سننے کو.
گھر میں بچہ ماں باپ کی نہیں سن رہا، وہ بھی بولتا ہے آپ کو کیا پتا، نکل گیا یہاں سے نکل۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے ماں باپ کے لیے؟ اف کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی کم لفظ ہوتا تو قرآن اس کو استعمال کرتا، مگر آج بچے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کس طرح بہیو کرتے ہیں، کس طرح معاشرہ فشار کا معاشرہ خود ایک ایکسٹرنل جیو پولیٹکس، اکنامیکل سچویشن، ہڈلز، خب یہ بہرحال دنیا کا سسٹم ہی ایسا ہے، یہ انسان کے اندر ایک اضطراب پیدا کر رہا ہو، یہ اضطراب پھر انسان کے گھر میں نظر آتا ہے۔ گھر میں آیا سکون ہونا چاہیے۔ قرآن جہاں زوج کو پیئر کی بات کرتا ہے، کپل کی بات کرتا ہے، تو کہتا ہے ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث بنے۔ مولا کائنات گھر میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، جب میری نگاہ فاطمہ پر پڑتی تھی تو میرے سارے غم دور ہو جاتے تھے۔ گھر ایسا ہونا چاہیے نا کہ جب شوہر گھر آئے تو غم دور ہو جائیں۔ یہاں تو بیچارہ گھر آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ گھر آئے گا تو غموں میں اضافہ ہی ہونا ہے، تو کہتے ہیں جتنی دیر میں جاؤ اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ دوسری طرف شوہر ایسا ہے، باپ ایسا ہے، بچے کہتے ہیں اللہ کرے دیر سے آئے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی اولاد سے دوستی نہیں ہے تو پھر کوئی اور اس کا دوست بنے گا اور پھر یہ خراب ہو جائے گا۔ خوب دونوں طرف ایسا ہونا چاہیے، شوہر کو بھی، بیوی کو بھی، اس کا کردار بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے۔ صدر اسلام کی کتنی مثالیں ہیں جانے محترم۔ شروع کے واقعہ ہے کہ شخص کام سے مدینہ سے باہر جاتا ہے، واپس آتا ہے، رات کا وقت ہے، زوجہ کھانا پکاتی ہے، کھلاتی ہے، سوتا ہے۔ صبح جب اٹھتا ہے مسجد نبوی جانے کے لیے تو زوجہ اس سے کہتی ہے کہ اگر کوئی امانت دے اور امانت واپس مانگ لے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کو واپس دے دینی چاہیے۔ کہا جو اللہ نے ہمیں امانت دی تھی، یعنی جو اولاد، وہ اللہ نے واپس لے لی ہے، وہ کل آپ کے آنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو آپ جائیے اور پھر رسول کے ہمراہ لوگوں کو لائیے گا، بچے کو دفنا دیں اس کا۔ اب یہ خاتون ہے کہ شوہر آیا ہے، مطلب اس کو نہیں تربیت۔ پھر رسول خدا کو بلایا، بتایا، تو رسول خدا نے خاتون کے اس کردار کو دیکھ کر بشارت دی کہ خدا تمہیں اولاد دے۔ اور پھر وہ بیٹا پیدا ہوا، اور بیٹا وہ حضرت علی کی رکاب میں شہید ہوا ہے جا کے۔ خوب یہ کوالٹیز، یہاں تو شوہر ابھی گھر سے باہر نکلتا نہیں ہے تو کال آ جاتی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ آج کل جہاں فائدے ہیں وہاں نقصانات بھی بہت زیادہ ہے، فری کی کالیں ہیں، واٹس ایپ کی، کیا کرے آدمی۔ وزان محترم، خوب بردباری معاشرے کے اندر، مستحکم ہونا، اسلام یہی سکھاتا ہے۔ کتنی خواتین کا مستقیم اور غیر مستقیم قرآن کے اندر ذکر ہے۔ کیسی خواتین ہیں کہ پروردگار جب ان خواتین کا ذکر کرتا ہے تو 3 طرح کے کردار جو ہے وہ اسلام قرآن جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ بہترین مرد، خراب عورت۔ حضرت لوط کی زوجہ، وہ بہترین مرد ہیں لیکن زوجہ کیسی ہیں؟ صحیح بہترین خاتون، خراب مرد۔ حضرت آسیہ اور فرعون، قرآن کہہ رہا ہے کہ فرعون کی زوجہ کو دیکھو کیسی ہے، کہ اس جگہ پہ بھی توحید پرستی ہے، اور خدا کی بارگاہ میں کہہ رہی، قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار مجھے تو جنت میں گھر دے۔ کیا کردار پایا حضرت موسیٰ، اولیاء خدا کی تربیت کی ہے۔ اور اسی طرح بہترین مرد اور بہترین خاتون، خود رسول خدا حضرت ختیجہ، خود مولا کائنات بی بی سیدہ، خوب کیسے بہترین یہ ہستیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ۔ 4 چوب سے باہر زندگی نہیں ہے زن محترم۔ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اور ہر چیز الہی جو ہے وہ سسٹمیٹک ہے، وہ کوئی بھی چیز باہر اس سے سسٹم سے نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کے لیے حدود معین کیے گئے ہیں تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر حجاب کہا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے، گوہر ہے، اس کو چھپا کے رکھنا ہے۔ اگر کچھ چیزوں کی حدود معین ہے تو یقیناً خدا جانتا ہے کہ انسان کہاں تک گمراہ ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، خوب ہم اس دور میں کہ جو ظاہری طور پر بہت ترقی یافتہ دور ہے، لیکن اس دور کے اندر انسانیت کم ہو گئی ہے، انسان مشین بنتا جا رہا ہے، احساسات ختم ہو گئے ہیں، جذبات ختم ہو گئے ہیں، ہر چیز مشین کی طرح ہے۔ میں بھی صبح اٹھتا ہوں، شام کو صبح جاؤں گا، یہاں جاؤں گا، ایک مشین ہے۔
اس مشین کے اندر اگر کوئی چیز انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ اخلاق ہے. یہ کردار اگر سنور جائے تو یہ نسل جو ہے وہ بچ جائے گی. اور یہ بڑی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس نسل کو بچائیں کہ جو امام زمانہ کا سپاہی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا جب وہ انقلاب کی باتیں کرتے تھے، انقلاب لانے کی کوشش جو بھی کرتے تھے اس زمانے میں، تو امام سے پوچھا آپ کی فوج کہاں ہے؟ تو امام خمینی بولا ماؤں کی گودوں میں ہے. یعنی ایسی مائیں ہیں کہ جنہوں نے اس نسل کی تربیت کرنی ہے. وہ ماں چاہیے جس کے بطن سے ایسے فرزند پیدا ہوں. پھر آپ کے سامنے انقلاب آیا اور جو 8 سال جنگ رہی اس میں کتنی عمر تھی لڑنے والوں کی؟ 13 سال، 14 سال، 15 سال. خوب یہ کمال گھر سے آتا ہے. بڑے بڑے آپ دیکھیں علماء، ہمیں ان کی والدہ کو نام نہیں پتہ، لیکن گمنام مائیں ہیں جنہوں نے ان بچوں کی تربیت کی ہے. آج بھی معاشرے میں اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو یہ ان ماؤں کا کمال ہے.